یہ کہانی ایک گاؤں کی لڑکی زینب کی ہے۔ زینب کے والدین غربت کے مارے ہوئے تھے اور زینب کے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زینب کو گاؤں کے ایک قریبی رشتہ دار کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ لوگ زینب کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے، اس سے گھر کے تمام کام کرواتے اور کھانے کے لیے مشکل سے کچھ دیتے۔ جب زینب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے کپڑے سلائی کرنے کا کام سیکھ لیا تاکہ اپنے لیے کچھ کما سکے۔ گاؤں کے لوگ اپنے کپڑے اس سے سلواتے تھے، لیکن زینب کا رویہ ان کے ساتھ ہمیشہ تلخ اور ناپسندیدہ ہوتا۔ وہ کام میں بے ایمانی کرتی، لوگوں کے کپڑے خراب کر دیتی اور بچا ہوا کپڑا اپنے پاس رکھ لیتی۔ وہ اکثر اپنے گاہکوں کے ساتھ جھوٹ بولتی اور انہیں نقصان پہنچاتی۔ زینب کی اس عادت کی وجہ سے گاؤں میں اس کی بدنامی ہونے لگی۔ لوگ اسے ایک خود غرض، بے ایمان اور بد کردار لڑکی کے طور پر جاننے لگے، لیکن زینب کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش دکھنے کی کوشش کرتی، لیکن اندر سے وہ ہمیشہ بے سکون اور پریشان رہتی تھی۔ زندگی کا موڑ۔ ایک دن زینب کے پاس ایک بوڑھی عورت کپڑے سلوانے آئی۔ وہ بہت غریب اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے زینب سے کہا، بیٹی، یہ میرا اکلوتا لباس ہے، اسے اس طرح سی دو کہ میں اسے زیادہ دن پہن سکوں، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ زینب نے اس کے لباس کو حقارت سے دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ تو مجھے کچھ معاوضہ بھی نہیں دے سکتی۔ اس نے بوڑھی عورت کا لباس لے لیا، لیکن سلائی کرتے وقت کپڑے کا کچھ حصہ کاٹ کر رکھ لیا تاکہ وہ بعد میں اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ بوڑھی عورت جب لباس لینے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ صحیح سے سلا نہیں گیا تھا۔ وہ زینب کو دیکھ کر رونے لگی اور بولی، بیٹی، یہ میرا واحد سہارا تھا، میں اب کیا پہنوں گی؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور بوڑھی عورت کو وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن وہ رات زینب کے لیے ایک عجیب رات ثابت ہوئی۔ ضمیر کی آواز۔ رات کو زینب کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور سب لوگ اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں۔ زینب کو ایک اندھیری جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ترازو رکھا گیا اور اس میں اس کے تمام برے اعمال رکھے گئے۔ ترازو کا پلہ بہت بھاری ہو گیا اور زینب کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت وہاں کھڑی ہے اور وہ زینب کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ زینب نے خود کو بے بس اور لاچار پایا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر کر اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ جب زینب کی آنکھ کھلی تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی اور اس خواب نے اس کی دنیا بدل دی۔ توبہ اور نیکی کا راستہ۔ اگلے دن زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدل دے گی۔ اس نے سب سے پہلے بوڑھی عورت کو ڈھونڈا اور اس سے معافی مانگی۔ زینب نے اسے ایک نیا لباس سلوا کر دیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد زینب نے گاؤں کے تمام لوگوں سے معافی مانگنا شروع کی اور اپنی بدعنوانیوں کو ٹھیک کیا۔ وہ محنت سے کام کرنے لگی اور ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سیتی۔ زینب کی یہ تبدیلی دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران تھے، لیکن انہوں نے اس کی نیکی کو سراہا۔ زینب اب ہر وقت اللہ سے معافی مانگتی اور اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتی۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی انسان بدل سکتا ہے اگر وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور نیک راستہ اپنانے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔